سیاہوں کے روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ بیان میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں میں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کا نوکر ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو، حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو، میرے نصیب میں طیبہ کوئی شام آئے، میرے نصیب میں طیبہ کی کوئی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ گناہ
در پر مدینے میں پہنچوں کو جانا میں کرے پہنچا کسی نہ چاہ میں پہنچوں کو جانا میں کرے پہنچا کسی نہ چاہ ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا ہے مدینے میں ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا ہے مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول جکردہ مدینے تیرا سایہ مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے گدا میں گدایا مدینے دیاں ہون گلیاں ساتھی میرے تر جاتے شہر مدینے تک تک روزہ تیرا بھار دے سینے تے پتہ نہیں حضور میرا نام کدوں بولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا بولا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یاد میں آقا کی آنسو بہے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو چلے
ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچتے ہی رہ گئے ہر برس یہ سوچتے ہی رہ گئے سب مدینے کو گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہے ہم تیرا کہتے ہیں آقا سے سلام ہم تیرا کہتے ہیں آقا سے سلام جانے والے ظاہر ہم سے کہہ گئے جانے والے حاجی ہم سے کہہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند کیونکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع روشن پر فاطمہ ہے حیدر مدینے میں شفیع روشن پر فاطمہ ہے حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے بڑا میٹھا کلام جیسے ساؤنڈ سیٹ ہو
ایسے ہی کلام پڑھیں گے تاکہ ہم پڑھ بھی لیں اور آسانی بھی ہو مل کے. اور ایک وہ کلام ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. گرمی کا احساس آپ کو بھی مجھے بھی, لیکن اگر ہم حضور کا ذکر لبوں کو کھول کر آواز کھول کر کریں گے تو انشاءاللہ محسوس نہیں مل کے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے, آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. خاموش آپ سب نے پڑھنا ہے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے, آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے, آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. مینوں شوق مدینے جاون دا, مینوں شوق مدینے جاون دا, جی مینوں شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, مینوں شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, ہن سونیا تیری مرضی ہے, ہن سونیا تیری مرضی ہے, میرا تے کوئی زور نہیں, بس مینوں شوق مدینے جاون دا, جی مینوں شوق مدینے جاون دا. میرا عشق دلومی ورگا نہیں, میری جانی ورگی ٹور بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں, پر آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آقا آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا, گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا, رو رو کر رو رو کر رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے. رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے. جھولیاں سب کی وہ بھی سنتے ہیں, بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کہ کھوٹے سکے
کے وہیں پہ چلتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے جڑے ترس دے دید نو دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے کیتا وعدہ سیاراں نے نال ساڈے اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے پر محمد بوٹیا سارا ہی جگ جھوٹا طیبہ والے دیاں سچیاں یاریاں نے اس لیے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ماریاں نے جڑے ترس دے دید نو دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے کیتا وعدہ یاراں نے نال ساڈے اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے پر محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا میرے آقا دیا سچیاں یاریاں نے اس لیے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے حاضر ہوں حاضر ہوں بارگاہ تو آپ کو اس شعر کو سننے کی لذت اب نہیں ہوتی شاعر کا تصور دیکھیں آپ تصور کریں کہ ہم حضور کی جنت کی کیارے میں بیٹھیں کہاں بیٹھے جنت کی کیارے میں بیٹھیں حضور کے قدموں میں بیٹھیں ہمارے دائیں طرف ہے حضور کا منبر اور ہمارے دل کی طرف ہے حضور کی سنہری جان اب حضور کا عاشق بیٹھا ہے سر جھکائے آنکھوں میں آنسو اور بڑی دیر سے بیٹھا ہے حضور کی بارگاہ میں حضور کرم کرتے ہیں کرم کرتے ہیں حضور کرم کرتے ہیں شاعر کا تصور دیکھیے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتیاں بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا چھپ چھپ کر روزے پہ اٹھانا اچھا لگتا اس لیے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر
کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ صاحب نے نہیں ایک شعر میں جس کے نام انہوں نے عامر بھائی نے بتایا ہے، آج کل بڑا مشہور ہے، سارے پڑھتے ہیں، شاہ صاحب نے پڑھا ہوگا کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، اور سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، کہ آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی یہ غلامی یہ غلامی یہ غلامی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما دامن تمہارا دنیا والے
غلامی کہیں کم تر نگہوں نے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے ان کا نوکر بن گئی بات میری بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا کہ شاخ نخل تمنا ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی اور جب سے منگتا ہوا میں سرکار کا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کہ یہ غلامی کہ کم تر نگہوں نے یہ غلامی کہیں کم تر نگہوں نے ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے کہ یہ غلامی کہیں کم تر نگہوں نے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ہم اس حال پہ غور کریں میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں ہم سب عزت دار ہیں کیا ہے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں جھکتے ہیں سلام کرتے ہیں ہاتھ جھومتے ہیں آگے پیچھے گھومتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں میں ہوں کیسا میں جانتا ہوں میں ہوں کیسا اور میری حالت یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ایک عیب بھی ہے کسی کو پتہ چل جائے تو میں یہ کہوں گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر گھس جاؤں اور کوئی چارہ نہیں اس کے باوجود ماں باپ کی نظروں میں عزت ہے بہن بھائیوں کی نظروں میں عزت ہے دوستوں کی نظروں میں عزت ہے لوگوں کی نظروں میں عزت ہے کمال کوئی نہیں بس کمال یہ ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ورنہ حال کیا ہے کہ میں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا
لے کے جاواں میں اپنی گناہگاریاں لایا نے حضور میں تو سنان یاریاں رحمتاں دے بوہے اج میرے لئی بھی کھولنا تیرے جیاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا منتا میریاں گناہاں دا شمار نہیں پر تیرے جیاں جگ وچ کوئی غمخوار نہیں میریاں گناہاں والے پنڈ نوں نہ کھولنا تیرے جیاں مٹھا کسے بھی نہیں بولنا کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانو مر جاؤں گا کیونکہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور اب ہمیں کیا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں کہ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے مجھ کو کہتے ہیں یہ اہل محبت سرور اللہ کرے لوگ تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے شر کے میدان میں حضور بھی کہہ دیں اور جنت میں جب جائیں تو حضور کے صدقے میں جنت کی حوریں بھی دیکھ کے ساتھ کہہ دیں مولانا جمیل الرحمن قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا نا حضور کے کرم سے اور جب جنت کی حوریں مجھے دیکھیں گی تو شور اٹھائیں گی شور کریں گی اور عرض کریں گی حضور اور یہ وہی ہے جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اللہ کرے ان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا یہی ہے وہ کہ جو نعتے حبیب حق سناتے ہیں اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے کہ
کو کہتے ہیں یہ اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے در بڑا ہو تو سوانی بھی کڑا سجدہ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے ایمان کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھنا جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا فرسودہ جاں پارا زیدی جران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زیدی جران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زیدی جران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا
سیاں یا رسول اللہ دلم پش مردہ سے سیاں یا رسول اللہ میری سچ تیرے نادے سہارے یا رسول اللہ میری سچ تیرے نادے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی نبیلا کنارے یا رسول اللہ میری کشتی نبیلا کنارے یا رسول اللہ غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ. یہ شعر ہے جس کو میرے مرشد نے غم کی کیفیت میں لکھا. آپ غور کریں گے امیر سے فرماتے ہیں کہ مجھے جب شروع میں جب لوگ ستاتے تھے کوئی قریب آنے نہیں دیتا تھا مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا باہر نکال دیا جاتا تھا تو میں کچھ نہیں کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تنہائی میں بیٹھ کر حضور کو یاد کرتا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا تو حضور کی بارگاہ سے کرم ہو جائے. ہم بھی پریشان ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے ہم میں سے ہر شخص ہی پریشان ہے. میں آپ کو اپنی پریشانیاں بتاؤں گا تو اپنی پریشانی بھول جائیں گے آپ مجھے اپنی بتائیں تو میں اپنی بھول جاؤں گا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں پریشانی کا حل کہاں تلاش کرتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اگر پیسہ ہو تو پیسے کو خرچ کرتے ہیں لیکن جو شارٹ کٹ رستہ ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے. کبھی آپ میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دینا اپنے آپ پر سے پوچھیے کہ جب آپ کو کوئی سخت پریشانی آ گئی کبھی ایسا وقت آیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے دروازہ بند کر اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہو. ہر بندہ غور کرے اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو میں حضور کو یاد کرتا ہوں حضور پہ تصور کرتا ہوں تو بڑی خوش نصیبی ہے. اور اگر آج تک زندگی میں ایسا معاملہ نہیں ہوا تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں کہ پریشانی کا حل ہم لوگوں کے پاس تو ڈھونڈتے ہیں لیکن جہاں سے حل ملنا ہے جہاں سے حل ہونا ہے وہاں پر حاضری نہیں دیتے. اور میں آپ کو مجرب عمل کر رہا ہوں جتنی بھی بڑی پریشانی ہو الحمدللہ آزمایا ہوا ہے کسی کو بھی نہ کہیں آپ کو کچھ بولنا بھی نہیں آتا کچھ کہنا بھی نہیں آتا تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پیش کر دیں کہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت ہے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے آقا تو جو چاہے تو اب بھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم میرے درد کو کر دو دوا تم پہ کرو یہ وظیفہ ہے. آپ سب کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے کوشش کریں رونا ہے لائٹ بند ہو اندھیرا ہو اور حضور کی بارگاہ میں کریں کہ کافی ہو شافی ہو وافی ہو تم کافی و نافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کرو. حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں آپ دیکھیں آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی. تو یہ شعر آپ اپنی اپنی پریشانی کو سامنے رکھتے ہو حضور کی بارگاہ میں کریں کہ غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ
عاشق کرتا ہی ہے، اس کو کوئی پریشانی آئے وہ حضور کو یاد کرتا ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کلام کہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. حقیقت ہے. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ میں یہ کلام اس وقت پڑھا تھا جب میں بڑا پریشان تھا. قدرتی کام میری طرف آ گیا. دوست ہیں، شاعر ہیں، تو انہوں نے مجھے بھیجا اور میں باقی پریشان تھا. میں نے یہ کلام پڑھا اور الحمدللہ آج تک پڑھتا ہوں، اس سے صدقہ ملا. تو یہ حقیقت ہے. آپ کو پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو حضور کو پہلے یاد کریں تو انشاءاللہ کرم ہوگا. آئیے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ کوئی کام آئے تو نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. حسن آ جائے تو محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. دولت آ جائے تو چاروں طرف گھومنے والے مل جاتے ہیں. سیٹ مل جائے تو ہاتھ باندھ کر ارد گرد آنے والے مل جاتے ہیں. جو سیٹ غائب ہوئی، جو حسن غائب ہوا، جو دولت غائب ہوئی، یہ سارے غائب فرماتے ہیں. سنا ہے بلکہ یہ سچ ہے کہ مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. اور زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں. بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، کیونکہ جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کرنے لگے اپنی طرف سے، جہاں جائے رستہ بند. وہ کہتے ہیں گردش میں ہوتے ہیں ستارے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا. گویا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی
ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا، اور کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا، کیونکہ لجپال فرید چھوڑ دے، پڑھ دے ان چھوڑ دینے کہ میری اس سونے نل تک دیئے جڑا تار نبھاون والا ہے، جو کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لے۔ بازار میں مندی ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، ٹھپ ہو جائے، ہر کوئی مصلی لے کے بیٹھ جاتا ہے، دستی گھمانے لگتا ہے، ایسے پریشانی آ جائے، مصیبت اچانک سے آ جائے، ہر بندہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی، لیکن جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی خوشی آ جائے، جب پیسہ آ جائے، جب گھر میں شادی ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، عقیقہ آ جائے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر حضور یاد نہیں آتے، پھر ہم سیٹ بن جاتے ہیں، پھر ہماری ناک کی عزت آ جاتی ہے، پھر ہماری بہنوں کی عزت آ جاتی ہے، پھر ہمارے خاندان کی عزت آ جاتی ہے، اس وقت حضور یاد۔ تو شاعر نے بڑا پیارا درس دیا، اس نے کہا کہ مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، اور حقیقت میں خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اللہ رب العالمین کا جو پڑھا اور اس کو پڑھنے سننے کی غلطی کی معاف فرمانا، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے یہ، اور زہری صاحب نے کیا کیفیت اس میں بیان کی ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کہ نہیں ہے مجھے کوئی پارسائی کا، میں تو کبھی نہیں کہہ رہا میں نے نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا، نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا، سہارا بس ہے صلو رسول رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا
گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تو سیاؤ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تو سیاؤ مقدر صدا کی تو لے آواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پرسائی کا نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پرسائی کا سہارا بس تیرے در سے آشنائی کا نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پرسائی کا اور تمہارے چاہنے والوں میں کمتری ہوں مگر تمہارے چاہنے والوں میں کمتری ہوں مگر میری جبین پہ نہیں داغ بے وفائی کا یعنی کہ بندہ گناہگار ہو تو اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل ہی آئے گا حضور کا کرم ہو جائے رب کی عطا ہو جائے لیکن اگر کوئی حضور کا بے وفا ہو جائے غدار ہو جائے اس کی بخشش کا کوئی بھی ذریعہ نہیں نکل سکتا اس کے لیے رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اگر آپ ان کے لیے جتنی مرضی بار بخشش کی دعا کریں میں نے ان کو نہیں بخشنا کیونکہ محبوب ہی آپ کے گستاخ میرے محبوب یہ آپ کے گستاخ تو بندہ گناہ گار ہو جائے تو وہ تو کرتے رہنا چاہیے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی امید ہے کہ زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھا رائے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوا اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد امید ہے کہ وہ شخص جنت میں آ جائے گا لیکن بے وفا غدار اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے
اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے. مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف نسبتوں کے ساتھ لٹیرے بیٹھے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کب کس وجہ سے رک جائے اور ہم برباد ہو جائیں. تو اللہ کریم ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ تمہارے چاہنے والوں میں کم تری ہوں مگر میری جبین پہ نہیں داغ بے وفائی کا، میری جبین پہ نہیں داغ بے وفائی کا. اور امیر سارے جہاں کے اسے سلام کرے، امیر سارے جگہ کے اسے سلام کرے، ہے جس کے ہاتھ میں کاسا تیری گدائی کا، ہے جس کے ہاتھ میں کاسا تیری گدائی کا. امیر سارے جہاں کے اسے سلام کرے، امیر سارے جہاں کے اسے سلام کرے، ہے جس کے ہاتھ میں کاسا تیری گدائی کا، ہے جس کے ہاتھ میں کاسا تیری گدائی کا. امیر سارے جہاں کے اسے سلام کرے، امیر سارے جہاں کے اسے سلام کرے، جس کے ہاتھ میں کاسا تیری گدائی کا. اور تیرے کرم نے کیا سب سے بے نیاز مجھے، تیرے کرم نے کیا سب سے بے نیاز مجھے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا. منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، کر مدح اہل دبل رضا پر اس بلا میں میری بلا، کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پاروئنا نہیں، کہ تیرے کرم نے کیا سب سے بے نیاز مجھے نہیں ہے خوف
کی کچ کچائی کا، کیونکہ سہارا بس تیرے در سے آشنائی کا، نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا۔ جو آگے میں بات کر رہا تھا، ظہوری صاحب نے بھی اسی بات کو کہا کہ ہم در در کی ٹھوکریں آگے کھاتے رہتے پھر بھی کام نہیں بنتا۔ اللہ کرے کہ ایک بار حضور کے در پہ آ جائے۔ ان لوگوں کا کام بنا تو یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ اور دوا کوئی کارگر نہ ہوئی، جہاں پہ اور دوا کوئی کارگر نہ ہوئی، اثر پڑا ہے پھر تیرے نام کی دعائی کا، اور ظہوری روز بلا کے مجھے وہ سنتے ہیں، ظہوری روز بلا کے مجھے وہ سنتے ہیں، صلہ ملا ہے مجھے میری خوش نوائی کا، صلہ ملا ہے مجھے میری خوش نوائی کا۔ چھوڑ دے مسجد میں روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے کیویں بندے ہوئے
گل لا کے کوج کملے گل لا کے کوج کملے لجپال نے کرم کما چھٹیا مینوں منگنا پیا نہیں در تو مینوں منگنا پیا نہیں در تو ایسا خیر سخی نے پا چھٹیا گل لاگے کو جے کملے تے میرا پرگا مرشد کا چھڈی چھوڑ نہ کوئی ماسائے او رنگ لاگے سارے غیراں دے رنگ لاگے سارے غیراں دے مینوں اپنا رنگ چڑھا منگنا پیا نہیں در تو تے کیویں بھلدا پڑے ماضی نوں سی جاندا کون نیازی نوں کیویں بھلدا نسبت میں ایک سونیا تیری نسبت میں میرے نام دا رولا پا چھڈیا ایک سونیا تیری نسبت میں میرے نام دا رولا پا چھڈیا منگنا پیا نہیں در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد اسد عطاری قادری صاحب بڑے سوچ بڑے انداز کے ساتھ اور حقیقی معنوں میں نعت کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دعا ہے رب العزت ان کا پڑھنا قبول فرمائے, ہمارا سننا قبول فرمائے. رب العزت ہمیں سن کر ایسی محافلوں کا کثیر تعداد میں انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے وقتی وقات محمد اسد عطاری قادری صاحب کی نعت میں سماج کی رکن آل نبی اولاد علی سید احمد رضا شاہ صاحب کی حلقی سماعت کرنی ہے.
تو ان کی نعت ہم سماعت کرتے ہیں جس طرح اسد بھائی نے مدینے کا ذکر کیا. ایک دعا کہ تصورات میں محبوب ذوالجلال رہے، تصورات میں محبوب ذوالجلال رہے، کوئی رہے نہ رہے آمینہ کا لال رہے. تصورات میں محبوب ذوالجلال رہے، کوئی رہے نہ رہے آمینہ کا لال رہے. اور نہیں ہے کوئی طلب میرے دل میں اس کے سوا، نہیں ہے کوئی طلب میرے دل میں اس کے سوا کہ در رسول پہ جانا ہر سال. نہیں ہے کوئی طلب میرے دل میں اس کے سوا کہ در رسول پہ جانا ہر سال رہے. نہیں ہے کوئی طلب میرے دل میں اس کے سوا کہ در رسول پہ جانا ہر سال رہے. اور در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، کیونکہ حضور کے معطر محمد خانوادے کے ایک فرد کو میں نے مائک دینا ہے تو اسی خانوادے کا ذکر کرتا ہوا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعر لکھتا ہے کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شک گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے. نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے. اور اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پہ سجدے میں تھا، ظہر پر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا. ظہر پر حسن کی وہ ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا. اور آنکھ سوتی ہے دل ہمارے کبھی سوچے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں. تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر مجھے، ہم ہے اولاد علی، ہم میدان میں روتے نہیں. تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی، ہم میدان میں روتے نہیں. اب ابدی وقار صاحب تشریف فرما ہے. یقیناً آپ کو اور مجھ کو یہی انتظار ہے کہ شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کریں سردہ کی خوبصورت حاضری کے بعد. تو میں اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کرتا ہوا اس ذکر کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد میرے استاد فرماتے ہیں کہ نفس امارہ وہ ہے، نفس مفہوم بیان کرتے ہوئے جو ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے. شاعر نے لکھا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد. اور پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. دیکھیے گا کہ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. مجھ کو راہ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے، زندگی کی راہ پہ مجھ کو راہ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد. اور سوچ کے اچھی طرح دنیا ہمیں تو اتنا بتا، سوچ کے اچھی طرح دنیا ہمیں تو اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد. بات ختم کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب بارہ بارہ ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب بارہ بارہ ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. اللہ جب فرماتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئیے ہماری وقت اسی پہ اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوا. خوبصورت پڑھنے والے صلی مصطفیٰ علیہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصے میں نعت صدقے ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ایک اضافہ اور کرتا چلوں کہ ان کا اخلاق، محبت، پیار، سب سے بڑی محبت کے ساتھ ملنا، شفقت کے ساتھ ملنا وہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے. تو نعت خواں تو بڑے ہیں لیکن اخلاق، پیار، محبت والے کب ہیں؟
احسن طریقے کے ساتھ ملنا، اپنے چہرے کی خوشی کے ساتھ ملنا اور اپنے دل کو محبت کے ساتھ رکھتا ہوا دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا. میں ملتمس ہوں آپ کے سامنے تشریف فرما میرے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت سرخان مصطفیٰ آل نبی اولاد علی سید عظمت رضا شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں ہدیے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ بھی مل جائیں محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے اور محبت کا کرم ہو جائے. آج رات صدقے بج کے آنکھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہم کو یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت مبارکباد علی بھائی کو، خاؤ بھائی، سراج بھائی، راز بھائی، لیکر بھائی، سہیل بھائی. اللہ پاک آپ کا محفل کو سجانا اپنی بلندہ مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تحریم کی نعمتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک سطح پہ کروڑ حرامتوں پر قبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک یہ میں ہر دفعہ دعا کرتا ہوں، محفل میں دعا کرتا ہوں. اللہ پاک یقیناً میرا ایمان ہے کہ چلے میری دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ پاک میرے بھائی علی بھائی کو اور ساؤ بھائی کو اولاد نبی عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام مشکلیں مصیبتیں تکلیفیں دکھ درد رنج منظور فرمائے. اور میں بے حد مشکور ملک پاکستان کے حکیم ثنا خان اسد عطاری صاحب کا دعوت القدسیہ میں بے حد مشکور آپ کا، کیونکہ میں چھوٹی سی گزارش پیش کی. آپ نے لکھا ہی کی، آپ نے اپنی صوفیہ نسبت نکال کے آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ تحریم کی نعمتیں نصیب فرمائے، آپ کے آواز میں مزید سوز و گزار عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ نعت تو ہو چکی ماشاء اللہ، جتنا پیارا ہمارا پڑھا اتنا خوبصورت پڑھا اور جو کیفیات تھی وہ اللہ پاک نے نصیب فرمائی. اللہ پاک آپ کی یہ حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں آپ دوستوں کی محبت میں جو چند اشعار جو پیش کروں گا، ایک دم محبت شاہ سے بھی مل کے درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا شاہ